السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم حاضرین و ناظرین، آج میں آپ کے سامنے تلاوت قرآن کریم میں مشغولیت کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں بتلانے جا رہا ہوں۔ حدیث سماعت فرمائے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الرب عز وجل من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین وفضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ تعالی علی خلقی، رواہ الترمذی۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز وجل فرماتا ہے کہ جس کو قرآن کی تلاوت نے میرے ذکر سے اور مجھ سے سوال کرنے سے اور دعا مانگنے سے مشغول رکھا، میں اسے اس سے زیادہ دوں گا جتنا میں مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔ اللہ کے کلام کی فضیلت دوسرے سارے کلام پر ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت اس کی اپنی ساری مخلوقات پر ہے۔ معلوم ہوا کہ جو شخص قرآن کی تلاوت میں اس قدر مشغول ہو کہ اس کو دعا مانگنے کی فرصت نہ ملتی ہو، تو اللہ تعالی اس شخص کو ان لوگوں سے بہتر اور زیادہ عطا کرتا ہے جو اللہ تعالی سے اپنی ضروریات کو مانگتے ہیں۔ یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا یہ گمان نہ کرے کہ میں نے قرآن کریم کی مشغولیت کی وجہ سے اللہ تعالی سے اپنی ضروریات نہیں مانگی ہے، شاید وہ نہیں دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو بہتر اور کامل طور پر عطا کرے گا، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے محترم حاضرین و ناظرین، قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا مشغلہ اور معمول بنانا چاہیے اور ہر روز قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کسی نے کیا ہی خوب بات کہی ہے کہ گونگا تمنا کرتا ہے کاش وہ قرآن کی تلاوت کر سکے، بہرا تمنا کرتا ہے کاش وہ قرآن کو سمجھ سکے، اندھا تمنا کرتا ہے کہ کاش وہ قرآن کو سیکھ سکے، اندھا تمنا کرتا ہے کہ کاش وہ قرآن کو دیکھ سکے۔ اس لیے ہم نہ تو اندھے ہیں، نہ بہرے ہیں، نہ گونگے ہیں، پر افسوس جدید آلات نے ہمیں قرآن سے غافل کر دیا ہے۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم کو اپنے دل سے لگائیں اور قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا مشغلہ اور اپنا معمول بنائیں۔ انشاءاللہ ہمیں اس کا پورا فائدہ ملے گا اور قرآن کریم کا حق بھی ادا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔